جواد حفیظ خان لودھی امیدوار MP حلقہ PP 254 رہنما پاکستان تحریک انصاف بہاولپور، ان کا انٹرویو کرنے ماڈل ٹاؤن بہاولپور ان کے گھر پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ سیاستدان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جواد حفیظ خان لودھی صاحب، امیدوار MP حلقہ PP 254 رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ آج ہم ان سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں گے اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعا، اللہ خیریت کا سے ہیں؟ احسان، اللہ کا احسان۔ پہلا میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو کب جوائن کیا؟ 1996 میں باہر سے پڑھ کے واپس آیا، اچھا، تب خان صاحب بھاولپور تشریف لائے تھے، ٹھیک، تو ہمارے نیبرز بھی ہیں، مرحوم آفتاب، ڈاکٹر آفتاب، تو ان کے پاس اس وقت میرا کزن سکندر لودھی، اس کو ٹکٹ ہولڈر تھا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کنٹیسٹ کیا تھا، اچھا، تو تب سے لے کر میں عمران خان کا بھائی بھی ہوں، سپاہی بھی ہوں۔ ٹھیک۔ بہاولپور میں پاکستان تحریک انصاف کس حد تک مضبوط ہے؟ اب تو آپ کنٹری وائڈ کی بات کریں، بلکہ ورلڈ وائڈ، یہ ورلڈ وائڈ فیم ہے PTI کا اس وقت تو صرف، اور جہاں تک بہاولپور کی بات ہے تو بہاولپور میں بے تحاشا مضبوط ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں کلین سویپ کریں گے۔ ٹھیک۔ خان صاحب، آپ MP کے امیدوار ہیں، بہاولپور اپنے حلقے کو لے کر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا کیا فوکس ہے؟ MP بن کر اس بہاولپور لے کر کیا انیشیٹو لائیں گے، کیا مسائل لوگوں کے حل کریں گے، یہ بتائیے گا۔ یہ دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ہم پہلے تو سب سے پہلے جاتے ہیں کہ بیسک نیسیسٹیز کی طرف، سائڈ پہ یہاں پہ بنیادی سہولیات ہی میسر نہیں ہیں، تو اس کے بعد پھر باقی تمام چیزیں، میڈیکل فیسلٹیز، اس کا شدید سیوریج کا سسٹم، بے تحاشا خامیاں، یہ نہیں کہ صرف بہاولپور میں ہی یہ ہیں، یہ تمام اس سسٹم کو پورے پاکستان میں ہی امپروو کرنے کی ضرورت ہے، انکلوڈنگ بہاولپور۔ تو ان پہ انشاءاللہ تعالی جتنا بھی MPA بننا یا نہ بننے کا اس میں تعلق میں نہیں سمجھتا، ہمیں اپنا فرض سمجھ کے اسے تمام پاکستانیوں کو اپنا اپنا شیئر ڈالنا چاہیے، اس کے لیے جو ممکن آپ کی ایفرٹ ہو وہ کرنی چاہیے، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے۔ ٹھیک۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کو دیکھتے ہوئے ان کے بارے میں آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ دیکھیں جی، خان صاحب میں گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہیں، ہم نے بچپن سے ہی میرے رول ماڈل رہ گئے، تقریباً 25 کو پاکستانیوں کو بھی PTI میں ہے یا نہیں ہے، خان صاحب ان کا رول ماڈل ہے، سورس آف انسپیریشن ہے، ہمارا
بچپن سے لے کے ابھی تک رول ماڈل ہیں, سورس آف انسپریشن ہیں, گاڈ گفٹڈ کوالٹیز کے مالک ہیں, اسٹریٹ فارورڈ انسان ہیں, دلیر اور نڈر لیڈر ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ان پہ آج تک کرکٹ کے دور سے لے کے اور سیاست اب تک کے سیاسی سفر میں کرپشن کا کوئی ایلیگیشن ان پہ ثابت نہیں ہو سکا. تو ہمارا بھی جو اصل مسئلہ ہے پاکستانیوں کا یا پاکستان کا, وہ کرپشن ہے. ہمارا مقصد کسی کا ذاتی کریکٹر نہیں ہے. اور یہاں پہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہم صرف اگلے کا غلط صحیح اس کی کریکٹر اسیسینیشن وہ جو 99.99% مفروضوں پہ مبنی ہوتی ہے اس پہ چلے جاتے ہیں. تو خان صاحب اس وقت ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈر ان دا ورلڈ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. خان صاحب, آنے والے دور میں آپ تحریک انصاف کے مستقبل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تحریک انصاف ایک مقصد, ایک نظریہ کا نام ہے جو خان صاحب کے ساتھ ہم اس وجہ سے ڈے ون سے ٹھہرے ہیں. تو بیسیکلی ہم خان صاحب کے ویژن کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے, جو انہوں نے باتیں کی ہیں, وہ تمام 25 کروڑ عوام کے دلوں میں وہ تیر ہو گئی ہیں, وہ پیوست ہو گئی ہیں. تو ان کو کوئی نکال نہیں سکتا وہ, کیونکہ وہ باتیں صحیح ہیں. ہم ان باتوں کے ساتھ ٹھہرے ہیں, نہ کہ خان صاحب کے ساتھ تو ہیں لیکن کسی انڈیویجول کے ساتھ سٹینڈ کرنا صرف اگر اس کی ذات میں اگر میں کوئی بھی دیکھتا کہ اس میں کوئی خامی ہے یا کوئی ہے تو شاید میں نہ, لیکن کیونکہ انہوں نے جو تمام باتیں کی ہیں آج تک, وہ ان باتوں کے ساتھ ہم پوری تحریک انصاف والے اس کے ساتھ ٹھہرے ہیں. 25 کو عوام بھی انشاءاللہ تعالی وہیں آ کے سٹینڈ کرے گی انہی باتوں کے ساتھ. ضروری نہیں ہے کہ وہ خان کے ساتھ 25 کو عوام پوری آ کے ٹھہر جائے, لیکن مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ 25 کو عوام ان باتوں کے ساتھ آ کے ضرور ٹھہر جائے گی. جواد خان صاحب, میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کس طرح اور کن امیدواروں کو دینی چاہیے, اس میں ڈیٹیل سے بتائیے گا ہمیں. خان صاحب نے آف اینڈ آن کئی دفعہ کہا, ابھی تک بھی, کہ اس دفعہ ان کا جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کا وہ ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے, ان کا ماضی دیکھیں گے. ان کا ٹریک ریکارڈ میں کوئی کرپشن کا کسی قسم کا کوئی الزام, کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن وہ تو نہیں ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جب آپ ایک صاف ستھرے انسان کو, جس کا ماضی بے داغ ہو, جس پہ آج تک کسی قسم کا کرپشن کا کوئی الزام نہ ہو, اس کو لے کے آیا جائے, ایجوکیٹڈ ہو, تمام چیزیں ان کو دیکھ کے جو خان صاحب نے بتایا گیا ان کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرے گا, تو انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ اس دفعہ خان صاحب انہیں کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیں گے. پیراشوٹرز, الیکٹیبلز, ان کی اس وقت پی ٹی اے کو ضرورت ہی نہیں ہے. خان صاحب ڈو ناٹ پوزیس اینی نیڈ کہ وہ الیکٹیبلز پہ جائیں, پیراشوٹرز پہ جائیں, یا ان لوگوں پہ جائیں جن کے ماضی داغدار ہیں,
کرپشن سے تار ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، خان صاحب پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تشویشناک حالات ہیں۔ مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ اپنی باتوں میں یہ کہا ہے کہ اس وقت تک چینج نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم اپنے آپ میں چینج نہ لے کے آئے۔ لیڈر ہمیں گائیڈ تو کر سکتا ہے، لیکن 25 کو عوام کو وہ اپنا ویژن دے سکتا ہے، اپنا اس کو گائیڈ کر سکتا ہے، سچ صحیح غلط بتا سکتا ہے، لیکن ہم میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ جب ایک قوم 2-3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی تو پھر وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی وہ چلتی رہے گی۔ میں نے اپنی پوری لائف میں کبھی پٹواری کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جب میرا آپ فیس بک دیکھ لیں، کئی سال سے استعمال کر رہا ہوں، میری آپ سپیچز دیکھ لیں، آج تک کوئی یو ول ناٹ فائنڈ اینی ایویڈینس، ہسٹری اس چیز کی ایویڈنٹ ہے کہ آج تک میں نے زندگی میں کبھی پٹواری کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جب ہم پٹواری یوتھ یہ جب ان چیزوں کی سائڈ پہ چلے جائیں گے تو اس میں 2 حصوں میں ہم اس کا مطلب اپنے آپ کو اپنی قوم کو تقسیم کریں، تو وہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ ہم لوگوں کے لیے، نہ قوم کے لیے۔ چند کرپٹ عناصر، کرپٹ لوگوں کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ پوری جو ان کے فالوورز ہیں پورے کے پورے وہ ہی غلط ہیں، ایسا کبھی نہیں ہے، یا پورے پی ٹی آئی کے ساتھی جو ہیں وہ 100% صحیح ہیں، نہیں ہے۔ ہمیں ایک پیج پہ اکٹھا ہونا ہوگا، پوری قوم کو ایک قوم بننا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، یونائٹڈ ہونا ہوگا، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی اخلاقی جرات ہمیں کرنی ہوگی، تب جا کے اس میں تبدیلی آئے گی اس ملک میں۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی ایک مستقل جدوجہد کا نام ہے، اور کامیابی کے لیے آپ کبھی بھی آپ کو سکسیس جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں ملنے والی، نہ ملتی ہے، ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، آپ کو اس کے لیے لگاتار محنت، لگاتار جدوجہد وہ کرنی ہوگی، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو دن رات صرف ایک ہی اس کا فارمولہ ہے اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی اصول ہے کہ آپ محنت اور صرف محنت اور مقصد۔ جب تک آپ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، محنت کے ساتھ مقصد ہونا چاہیے، آپ کا ایک ایم ہونا چاہیے، کہ آپ کا ایک گول ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ آپ کا مقصد ہے، اس کو آپ نے اچیو کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے دن رات محنت کرنی ہے۔ جب تک آپ کا مقصد نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ محنت کے ساتھ مقصد ضروری ہے، ہر انسان کا ایک مقصد لازمی ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل ایسا ہی۔ صبح بہاولپور یا ملتان، کیا رائے رکھتے ہیں؟ کافی مشکل سوال ہے۔ تو دیکھیں، جنوبی پنجاب صوبے پہ زیادہ تر ہمارے ساتھی پی ٹی آئی والے، کہ وہ پورا ساؤتھ پنجاب بھی اس میں اکٹھا ہو جائے اور ایک پیج پہ ہو، تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ چانسز اس کے زیادہ ہے۔ ٹھیک، نواب آف بہاولپور کے لیے، پاکستان کے لیے کیا کیا خدمات ہیں؟ نواب بہاولپور کی اس سے بڑی
ان کا احسان پاکستان پہ کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنا پوری جو اسٹیٹ تھی وہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا، اور ان کا یہ احسان جو ہے وہ پاکستان پہ، پاکستانیوں پہ، وہ ان کا آنے والی نسلوں تک ان کو اس احسان کو ان کو ماننا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک. موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ One of the worst education system in the globe. ایک تو کمرشل انسٹیٹیوٹس ہیں، تمام جو اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ عام لوگوں اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. جب ایون کہ جو مڈل کلاس ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی اس کو. آج کل صرف اپر کلاس پہ ہی اگر معاملات چلانے ہیں، جہاں پہ آپ 25 کروڑ عوام میں سے جو 23-24 کروڑ عوام اس اچھے سسٹم کو اویل نہیں کر سکے گی، وہ ان کو وہ معیاری تعلیمی نظام نہیں مل سکے گا، تو وہاں پہ جو تعلیم جو کسی قوم کی ترقی میں سب سے اہم عنصر ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے اس اپنے ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کے کھڑا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. دوسرا تو اور کیونکہ یہاں پہ جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں آئے، ان کا اتنا اچھا تعلیمی نظام نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. بدقسمتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بہتر سے وہ بہتر اس پہ وہ فوکس کرے گورنمنٹ، اور انشاءاللہ تعالی اور ہم تمام لوگ مل کے اس پہ آواز اٹھائیں ایفرٹ کریں اس کو بہتر کرنے کی. ٹھیک. آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ فیوریٹ شہر تو لاہور ہی ہے. وہاں پہ لائف کے کئی سال گزرے، گریجویشن بھی وہیں سے کیا، ماسٹرز کرنے کے لیے باہر چلا گیا. ویسے تو پاکستان میں خوبصورت شہروں کی کوئی کمی نہیں ہے. ناردرن ایریاز بہت خوبصورت ہیں، تو ہم تمام لوگ ہی وہیں پہ جاتے ہیں. لیکن لاہور کیونکہ زندگی کا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی کا بہت حصہ لاہور میں گزرا، اور وہی مثال ہے لاہور، تو لاہور مجھے دنیا کے تمام شہروں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. ٹھیک. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانے میں کچھ بھی زیادہ، کیونکہ آؤٹ آف ٹاؤن ٹائم گزرا ہے تو چائنیز وغیرہ پہ زیادہ چلا جاتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ یہ سہولت گھر والی میسر ہوتی نہیں تھی، تو ٹیسٹ ان چیزوں پہ ڈیولپ ہو گیا. تو چائنیز ڈشز کے علاوہ جو گھر کے تو تمام کھانے جو بھی پکے وہ بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟
ابھی ایز فار ایز پاکستان از کنسرن تو قائد اعظم اور عمران خان صاحب. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بہاولپور کی عوام کو ایز اے امیدوار ایم پی اے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ تمام دوستوں کو ایک ہی پیغام ہے، صرف بہاولپور والوں کو نہیں، پورے پاکستان کے دوستوں کو، پورے پاکستان کے نوجوانوں کو، کہ ہم سب کو مل کے اپنے ملک کی بہتری کے لیے ایک پیج پہ آنا چاہیے. آپس میں کندھے سے کندھا، شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ٹھہرنا چاہیے. سیاسی اختلافات اگر ہوں بھی صحیح تو ان کو سیاسی اختلافات رہنا تک دیا جائے، ان کو ذاتی اختلافات نہیں سمجھنا چاہیے. پازیٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے، اور ہم سب آپس میں مل بیٹھے اور جو الیکشنز وہ جس وقت بھی ہے، جو بھی ڈیٹ اناؤنس ہو تو اس میں ابھی جو بھی فیصلہ ابھی انہی دن ہو جائے گا، تو انہیں ہمیں سب کو فراخ دلی سے قبول کرنا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ یا پاکستان اب اس متحمل نہیں ہے کہ ہم ایجیٹیشن کی سیاست کو مزید سے مزید ایجیٹیشن کی طرف لے کے چلے جائیں، اور آپ کا ملک پہلے ڈیفالٹ کے نزدیک ترین پہنچا ہوا ہے، تو اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں سب کو ساتھ مل کے بیٹھنا، میرے خیال میں اپنے میں ویو پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ہم سب دوستوں کو ان اور تمام جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے یا پی ٹی اے کی لیڈرشپ ہے، ان تمام کو اکٹھا بیٹھ کے کوئی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینکس اے لاٹ. جی تو ناظرین، جواد حفیظ خان لودھی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، امیدوار ایم پی اے حلقہ پی پی 254 آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. آج ہم نے سیاست کے حوالے سے بات کی ہے، بہاولپور کی سیاست کے حوالے سے بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے بات کی ہے. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.